الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ذوالقرنین کا ذکر کرنے سے یہ مقصود ہے کہ انسانوں کو پوری دنیا کو اگر ایک پیج پر لانا ہے، زمین پر ایک حکم قائم کرنا ہے اور ایک اقتدار کے زیر سایہ سب انسانوں کو لانا ہے، تو اس طرح کی مثال ذوالقرنین کی بادشاہت میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ذوالقرنین کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام دنیا کی حکومت عطا فرمائی تھی اور اس نے انسانوں کے ساتھ عدل اور انصاف کے ساتھ حکومت کی۔ کل تک ہم نے جو پڑھا تھا، اس نے مغرب تک کا سفر کیا، یعنی مغرب کے کناروں تک پہنچ گیا اور وہاں اس نے وہاں کے لوگوں سے کہا کہ اس کی حکومت کی بنیاد خوف آخرت پر ہوگی اور اصلاح کی بنیاد بھی آخرت کا خوف ہوگا۔ اس کے باوجود بھی جو یہاں ظلم کرے گا میں اس کو اس کی سزا دوں گا، البتہ اس کی حقیقی سزا اللہ رب العزت کے پاس آخرت میں ملے گی۔ دوسری بات ذوالقرنین نے یہ کہی، جو لوگ ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کریں گے ان کو میں نرم احکام دوں گا، ان کو آسانیاں عطا کروں گا اور ان کو اچھا بدلہ دوں گا، اچھی جزا دوں گا۔ آگے ارشاد ہوا، پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا ہے، یعنی ایک ایسی جگہ وہ ممالک فتح کرتا ہوا پہنچ گیا جہاں مہذب دنیا کی سرحد ختم ہو گئی تھی، اور آگے ایسی وحشی قوموں کا علاقہ تھا جو عمارتیں بنانا تو درکنار خیمے بنانا تک نہیں جانتے تھے۔ یہ حال تھا ان کا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے۔ پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی۔ ظاہر ہے کہ یہاں تو ہر 40 کلومیٹر، ہر 40 میل کے فاصلے سے لہجے میں تبدیلی ہو جاتی ہے، کچھ دور جا کر زبان میں تبدیلی ہو جاتی ہے، تو ایسا ممکن ہے کہ کوئی شخص نکلا ہو فتوحات کرتا کرتا اور ایسے علاقے میں پہنچ گیا ہو جہاں لوگوں کو اشاروں سے بھی اپنی بات سمجھانا نہ آتی ہو۔ اشاروں کی زبان تو یونیورسل ہے، لوگ سمجھ جاتے ہیں، لیکن یہاں ایک ایسی قوم کے پاس وہ پہنچ گئے ذوالقرنین کہ جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتے تھے۔ یہ بھی گویا جس دور کا یہ ذکر ہو رہا ہے وہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ زمین پر ایسا دور بھی گزرا ہے کہ انسانوں کی ایک بڑی تعداد اس طرح رہتی تھی کہ سورج سے اپنے آپ کو اس کی تپش سے چھپانے کے لیے اس نے کوئی انتظام نہیں کیا ہوا تھا، اور اسی طرح سے جو کامن زندگی کے سگنلز ہیں، اس کا ظاہر ہے مطلب یہ ہے کہ اگر کامن سگنلز کامن نہیں ہیں تو ان کی بہت ساری عادات بھی عام انسانوں جیسی نہیں تھیں، کامن نہیں تھی۔ اسی وجہ سے وہ اشاروں کی زبان، کوئی بھی زبان مشکل سے ہی سمجھ پاتے تھے، یعنی تہذیب و تمدن کا بہت ہی ابتدائی دور تھا جہاں نہ رہنے سہنے کے آداب تھے اور نہ ہی کیا کہتے ہیں بولنے چالنے کھانے پینے کے آداب تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے؟
اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو۔ آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ، حتیٰ کہ جب یہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا لاؤ، اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا اونڈیلوں گا۔ یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج و ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے، اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں، اور سور پھونکا جائے گا، اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے، اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے، ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ اب یہاں پہ ایک مشکل ہے جو یاجوج اور ماجوج کی ہے۔ ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ کوئی دیوار ہے، یاجوج ماجوج اسے زبان سے چاٹ رہے ہیں، یعنی یہ اتنی دلچسپ کہانی ہے، یہ موضوع اتنا دلچسپ ہے کہ 10 طرح کی کہانیاں اس پہ بنی ہوئی ہیں۔ قرآن مجید نے جو بات بیان کی وہ بس اتنی ہے کہ ایک ایسی جگہ ذوالقرنین پہنچا جہاں کی آبادی کے لوگوں نے ذکر کیا کہ ایک ایسی بدماش قوم ہے جس نے ہمارے لیے جینا دوبھر کر رکھا ہے۔ یہ 2 پہاڑوں کے درمیان اگر دیوار بن جائے، رکاوٹ بن جائے، تو ہمیں ان کی عذاب سے، ان کی دہشت گردی سے نجات مل جائے گی۔ اور ذوالقرنین نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کوئی ٹیکس نہیں لیتا تم سے، تم صرف محنت سے میری مدد کرو۔ بس یاجوج ماجوج کے بارے میں اس سے زیادہ قرآن مجید بات نہیں بتاتا، اس سے زیادہ بات بتانے کی قرآن مجید کو ضرورت نہیں۔ باقی قصے کہانیاں سب پچھلی کتابوں سے، کچھ بائبل سے، کچھ پرانی بائبل جو ہے وہ بہرحال پچھلی تاریخ کے کچھ اشارات تو رکھتی ہے، تو وہاں ایسی قوموں کی کہ کچھ ذکر ملتا ہے جو غارت گری کا پیشہ ہی رکھتی تھی، لیکن غارت گری تو جو ہے وہ آج تک جاری ہے۔ تو ہر دور میں بڑے بڑے جید علماء نے بعض قوموں کو یاجوج اور ماجوج قرار دیا ہوا ہے، یعنی صدیوں پہلے بھی یاجوج ماجوج آ چکے ہیں علماء کے مطابق۔ برطانوی دور میں بھی بعض بڑے علماء نے کہا کہ یہی اصل میں یاجوج و ماجوج ہیں۔ آج ہو سکتا ہے کوئی بیٹھ کر کہے کہ چینی یاجوج اور ماجوج ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں یاجوج اور ماجوج کے ذکر میں پھنس جانا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ہمیں اپنے بچپن سے یاد ہے کہ یاجوج ماجوج ہیں جو دیوار چاٹ رہے ہیں، اور بس وہ دیوار چاٹتے ہیں، شام ہو جاتی ہے اور دیوار پھر کھڑی ہو جاتی ہے۔ کاش اس طرح کی باتیں جو ہمارے دلوں میں بچپن سے بٹھائی ہوئی ہیں، توحید کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں یہ رٹائی ہوتی، یہ پڑھائی ہوتی، اس کی طرف تو توجہ نہیں ہوتی۔ لیکن یاجوج ماجوج کون ہوں گے ان کی طرف بہت زیادہ ہوتی ہے، پھر اس سے کہانیاں بنتی ہیں۔ یہ ساری متشابہات ہیں، یہ ساری وہ باتیں ہیں جن کے اس میں بیان میں شبہ ہو سکتا ہے، مشتبہ ہو سکتی ہیں، اور محکمات جو بالکل 2 اور 2 4 کی طرح سے واضح چیزیں ہیں ان کی طرف توجہ کرنا، کیونکہ وہ عملی زندگی سے متعلق ہیں۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں کوئی نہیں پوچھے گا آپ سے کہ آپ اس کے بارے میں کیا جانتے تھے، اس سے زیادہ بس کہ یہ آپ نے پڑھا تھا۔ اور اس سے پیغام تو یہ ہے کہ کوئی شرپسند قوم ہو، کوئی دہشت گرد قوم ہو، تو انسانوں کو اس کے شر سے بچانے کے لیے وہاں رکاوٹ بناؤ۔ اس زمانے میں لوہا تھا، لوہے سے رکاوٹ بنا دی گئی، تانبے سے رکاوٹ بنا دی گئی۔ آپ آج کسی اور طریقے سے دہشت گرد لوگوں کو روکنے کی، لوٹ مار کرنے، غارت
گری کرنے والوں کو اسپیڈ بریکر لگائیں، کوئی سرکٹ بریک کریں، کسی طرح سے روکیں ان لوگوں کو، یا دیوار ہی بنائیں۔ پیغام تو یہ ہے، لیکن آپ اس چکر میں لگ جائیں کہ کون تھے یاجوج ماجوج۔ یار آپ دیکھیں کیریکٹرسٹکس کس کے کیا رہے ہیں اس سے پہلے، کیسے اس کے مقابلے میں کام کیا جائے۔ آپ دیکھیں ذوالقرنین نے کیا کیا۔ ذوالقرنین نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ اصل جو نتیجہ نکلنے والا ہے وہ تو آخرت کے دن نکلنے والا ہے، یہاں جو ظلم ہوگا اس کی میں سزا دوں گا تھوڑی بہت جو یہاں دی جا سکتی ہے، باقی آخرت میں ہوگی، اور جو ایمان لائے گا اللہ پر، روز آخر پر، اور نیک عمل کرے گا، قانون کی پابندی کرے گا، اس کو ہم جزا بھی دیں گے اور اس کو ہم آسانیاں بھی دیں گے۔ پھر اس کے بعد جب وہ دوسری جگہ جاتا ہے، وہاں دوسری جگہ جا کے جب سرنڈر کرتے ہیں اس کے آگے لوگ، تو وہ کہتا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ٹیکس دیتے ہیں، یعنی پیسے دینے کے لیے اس وقت بھی تیار تھے لوگ، غلامی اختیار کرنے کے لیے اس وقت بھی تیار تھے لوگ، اپنے وسائل دینے کے لیے اس وقت بھی تیار تھے لوگ۔ ذوالقرنین کہتا ہے کہ میرے پاس میرے رب کا دیا بہت کچھ ہے، مجھے تم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہاں تم محنت کرو۔ یہاں بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ علم نہیں رکھتے تھے کہ یہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک بند کیسے باندھا جا سکتا ہے۔ آپ تو آج جانتے ہیں نا کہ کم سے کم سول انجینئرنگ کا تو علم ہوگا نا۔ اگر کسی کو دیوار بنانی ہے، کوئی بند بنانا ہے، تو یہ کون سا علم ہوگا؟ سول انجینئرنگ کا علم ہوگا۔ تو ذوالقرنین کم سے کم سول انجینئرنگ کا علم وہ رکھتا تھا، یا اس کے ساتھ جو ٹیم تھی، جو لشکر تھا، اس کے ساتھ جو لوگ تھے وہ انجینئرنگ سے واقف تھے، سول انجینئرنگ سے واقف تھے۔ اور جن لوگوں پہ اس نے جا کے حکومت کی، جن کو فتح کیا، جو مفتوح ہوئے، وہ کیا تھے؟ وہ صرف لیبرر تھے، وہ صرف ڈوئر تھے، وہ کچھ کر سکتے تھے بس جو ان سے کہا جائے۔ تو انہوں نے کہا ذوالقرنین نے کہ تم بس محنت کرو، لیبر کرو، تمہاری لیبر چاہیے، اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے، باقی اس کا مطلب ساری چیزیں میرے پاس ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں دنیا کا کوئی بھی ملک، امریکہ ہو، چائنا ہو، یہ جو بھی آپ کو چھوٹے غریب ممالک کو امداد دیتے ہیں، تو وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ آپ سے سب کچھ چاہتے ہیں، اور جو دیتے ہیں اس کو بھی پلٹا کے لے جاتے ہیں۔ اپنے ہی لوگوں کو، اپنی ہی کمپنیوں کو ٹھیکے دلواتے ہیں، کک بیکس دلواتے ہیں اپنے ان غلاموں کو، نواز شریف اور زرداری جیسے بے حیا بے غیرت لوگوں کو، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پیسہ بھی ادھر ہی چلا جاتا ہے۔ اب آپ بتائیے، ذوالقرنین کا یہ کیریکٹر قرآن مجید نے بتایا ہوا ہے، اور آپ کے پاس ہے، آپ کو یہ رول پلے کرنا ہے، آپ کو دنیا میں حکومت کرنی ہے، ساری دنیا کو ایک پیج پر لانا ہے۔ اگر آپ نے ساری دنیا کو ایک پیج پر لانا ہے تو قرآن مجید میں اگر ذوالقرنین کو ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کیا گیا ہے، تو اس رول ماڈل کو اختیار کرنا ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ظلم نہیں ہوگا، ظالم کو سزا دی جائے گی، ایمان لانے والوں کو اور اچھا عمل کرنے والوں کو، اطاعت کرنے والوں کو جزا دی جائے گی، اور ان کو آسانیاں دی جائیں گی، اور کسی کے وسائل پر قبضہ نہیں کیا جائے گا۔ کسی کے ہاں لوہا ہے تو وہ وہاں اسی کی ترقی میں استعمال ہوگا، کسی کے ہاں تانبا ہے تو وہ وہاں اسی کی ترقی میں استعمال ہوگا، تمہیں محنت کرنی ہوگی۔ خود سیدھا سادہ سبق یہ ہے کہ ہر قوم کو جہاں ذوالقرنین گیا، اس نے وہاں کے لوگوں کو خود انحصاری سکھائی۔ کیا سکھائی؟ خود انحصاری سکھائی۔ اپنی ایڈز اور اپنی چیزیں، اپنی ٹیکنالوجی یا امداد دے کے ان کو غلام نہیں بنایا۔ انہوں نے کہا ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے، تمہارے پاس جو کچھ ہے اسی کو میں تمہاری محنت کے ساتھ ٹھیک کر دوں گا۔ تو آج بھی اگر عزت کا مقام دنیا میں انسانوں کو، جو بڑی قومیں ہیں، ان کے مقابلے میں حاصل کرنا ہے تو انہیں خود انحصاری اختیار کرنی ہوگی، خود محنت کرنی ہوگی۔ ہر بندے کے پاس، جس کے پاس 2 گز زمین ہے، اس نے اس زمین کو پروڈکٹیو بنانا ہے۔ جس کے پاس یہ دل ہے، اور ہر بندے کے پاس دل ہے،
اس نے اس دل کی زمین کو پروڈکٹیو بنانا ہے. یہ ہاتھ ہیں، یہ پاؤں ہیں، یہ دماغ ہے، اس کو پروڈکٹیو بنانا ہے. سلا کے اگر کاہلی سے، نشے سے اس کو اگر آپ نے خراب کرنا ہے تو آج قوموں کی قومیں تباہی اور بربادی کی طرف جا رہی ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ جو پسماندہ قومیں ہوتی ہیں، لوگ، شہری لوگ یہ سمجھتے ہیں، ان کے پاس چند پیسے آ جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحرا کے لوگ، یہ پہاڑوں کے لوگ، یہ برفانی علاقوں کے لوگ، یہ اجڑ ہیں، جاہل ہیں، گنوار ہیں، ان کا کوئی خدا تو ہے نہیں جو ان کی پرورش کرتا ہو، تو ہم ان کو کچھ پیسے بھیج دیں اور کچھ راشن بھیج دیں. حالانکہ صحرا کے لوگ ہوں، پہاڑوں کے لوگ ہوں، برفانی علاقوں کے لوگ ہوں، یہ شہری میدانی علاقوں کے لوگ سوچ نہیں سکتے وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہیں. بارش کے ایک چھینٹے سے ایسی ایسی پیداوار ہو جاتی ہے جو وہاں سکھا کر سالوں کھا سکتے ہیں، مہینوں کھاتے ہیں اس کو. یہاں یہ سوچ نہیں سکتے ان چیزوں کو. وہاں قدرتی شہد ملتا ہے ان کو، وہاں جانوروں کا دودھ خالص ملتا ہے ان کو، وہاں جو چیز بھی ملتی ہے خالص ملتی ہے. ان تمام، میں نے جو عرض کیا کہ برفانی علاقے ہوں، پہاڑی علاقے ہوں، بے شمار طرح کے ڈرائی فروٹس جو آپ وہاں سے بہت مہنگے لے کے آتے ہیں یہاں ملتے ہیں، وہ سب ان کو جو ہے وہ گندم سے بھی سستے مل رہے ہوتے ہیں. آپ جب یہاں سے ترس کھا کے آپ لائلمی کی بنیاد پر جب یہاں سے کوئی چیز بھیجتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں کے مرد کاہل اور نشہ باز ہو جاتے ہیں. وہاں کے مرد اس سے جو ہے وہ جو کچھ ایکسس اب مل رہا ہوتا ہے نا بغیر محنت کے، جتنی ایزی منی ملتی ہے، جتنی ایزی منی ملتی ہے وہ ہمیشہ غلط کاموں میں استعمال ہوتی ہے. مرد نشہ کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، فضول قسم کے عیاشیوں میں لگاتے ہیں. تو آپ ذوالقرنین سے سبق سیکھیں. 200 کلو آٹے کی بوریوں پہ انداتا اور حاتم تائی بننے کے بجائے آپ ذوالقرنین سے سبق سیکھیں جس کے پاس سب تھا. اس نے ساری زمین پر مشرق، مغرب، شمال، جنوب سب جگہ گھوم کر انسانوں کو تہذیب سکھائی. انسانوں کو روٹی نہیں بانٹی، انسانوں کو سورج سے کی تپش سے بچنا سکھایا، کیسے گھر بنے گا. انہوں نے انسانوں کو آپس میں کمیونیکیٹ کرنا سکھایا کہ کس طرح سے کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے آسانی سے. انہوں نے انسانوں کو دشمنوں سے حفاظت کرنے کے لیے کیسے ہم شیلڈ بنائیں، کیسے ہم بند بنائیں، کیسے دیوار بنائیں، یہ تعمیر کرنا سکھائی. یہ تو تھی رہنے سہنے کی چیزیں، ترقی کی چیزیں. اور اجتماعی معاملات میں انہوں نے ایک بات بتا دی کہ جو ظلم کرے گا اس کو سزا دی جائے گی، لیکن اصل سزا آخرت کی سزا ہوگی. اور جو نیکی کرے گا اس کو جزا دی جائے گی، اس کو انعام دیا جائے گا، اور اس کے لیے آسان راستہ اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. یہ ہے نیو ورلڈ آرڈر. یہ ہمیشہ کا ورلڈ آرڈر ہے. اس ورلڈ آرڈر پہ دنیا ایک پیج پہ آ سکتی ہے، اور یہ اللہ کو مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ کو ایسے کوئی ایک ڈریس پہنے ہوئے لوگوں کی حکومت تمام 7 ارب 8 ارب انسانوں کو ایک ڈریس پہنانے کی ضرورت خواہش نہیں ہے، ایک ہیئر اسٹائل کی خواہش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا جو یہ یہاں پہ نمونے کے طور پر بتا دیا کہ ظلم نہ ہو، پرفارمنس بیس انعامات ہوں، پرفارمنس بیس فیسیلیٹیشن ہو، یہ بتا دیا گیا. ذوالقرنین کے کردار کو سورہ کہف میں پیش کیا گیا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ یہ الفاظ پڑھ پڑھ کے نیکیاں کما لیں. آپ تو اس طرح اس کو اسٹڈی کریں، اس طرز حکومت کو اسٹڈی کریں، ساری دنیا کو بتائیں کہ ہمارا رب اور تمہارا رب، ہم سب کا رب اس طرح کی بادشاہت چاہتا ہے. آؤ مل کر اس طرح کی بادشاہت کریں. اور پھر اس میں یہ بھی ہے، صرف بادشاہی کا نہیں، عام آدمی کا بھی فرض اس میں بتا دیا گیا ہے کہ عام آدمی محنت کرے گا، عزت اور آبرو کے ساتھ خود انحصاری اختیار کرے گا، اپنے یہاں کی چیزوں کو خود ایکسپلور کرے گا، اور جو ٹیکنیکل سپورٹ باہر سے مل سکتی ہے اس ٹیکنیکل سپورٹ کو بھی حاصل کرے گا. اور اس سے آگے کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے
کہ جب انہوں نے ایک مرتبہ بنا دیا، وہ دیوار بنا دی اور وہ پورا پروسیس بتا دیا کہ لوہا سے بنے گا، پھر تانبا پگھلایا جائے گا، تو ٹیکنالوجی بھی ٹرانسفر کر دی، وہ ٹیکنالوجی بھی ٹرانسفر کی، تو ٹیکنالوجی بھی ٹرانسفر کی جائے گی۔ یہ ساری چیزیں ہیں، یہ تم لے کے بیٹھے ہوئے ہو جو ہر ہفتے پڑھنے کی تلقین کرتے ہو کہ سورہ کہف پڑھو، یہ پڑھ کے سمجھ کے ساری دنیا کو بتاؤ، تب کام بنے گا۔ یہ قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن یہ ہدایت ہم نے بند کر کے رکھی ہوئی ہے، ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں، جو سمجھتے ہیں وہ عمل نہیں کرتے، سستی، کاہلی اور نیند کی وجہ سے۔ روزہ رکھ لیا تو سحری کر کے سوئے ہیں تو اب افطار کے وقت اٹھیں گے، اور ایک آدمی ان کے سامنے تمام ڈسپلن کی پابندی کر رہا ہے، صبح اٹھنا ہے تو صبح اٹھ رہا ہے، دوپہر کو کچھ کرنا ہے دوپہر کو کر رہا ہے، شام کو کرنا ہے شام کو کر رہا ہے، وہ پاگل ہے، وہ پاگل ہے، وہ کرتا رہے، اور آپ کے ڈسپلن میں آپ کی سستی اور کاہلی میں کوئی فرق نہ ملے۔ یہ دونوں طرح کی مثالیں آپ کو ملیں گی۔ آپ کو پہلی طرح کی مثال بڑھانی ہے کہ جو لگ کے کام کریں اور محنت کریں اور اس دنیا میں عزت اور آبرو کا مقام حاصل کریں۔ ذوالقرنین نے تمام دنیا میں گھوم کر تمدن، تہذیب اور خود انحصاری سکھائی اور اعلیٰ کردار سکھایا۔ یہ سارا ضروری ہے تمام انسانوں کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔